بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں لیکچر نمبر 4 ہے اور ہمارا موضوع ہے قانون مفرد اعضاء میں مخاطی سے کیا مراد ہے. قانون مفرد اعضاء میں مخاطی سے کیا مراد ہے. تو پیارے طلباء، قانون مفرد اعضاء میں ایک لفظ مخاطی بہت زیادہ بولا اور لکھا جاتا ہے. تو جب بھی کہیں پہ لفظ مخاطی لکھا یا بولا جائے گا تو جسم کے سٹرکچر کے حساب سے مخاطی سے مراد جسم کے اندر پائے جانے والے تمام مخاطی خلیات، مخاطی یا الحاقی خلیات یا کنیکٹو سیلز، اور ان خلیات سے بننے والی نئی ساخت یعنی مخاطی نسیج، مخاطی مفرد عضو یا کنیکٹو ٹشو، اور جسم کے اندر پائے جانے والے تمام بے نالی حدود جن کو اینڈوکرائن گلینڈز بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کو غدد جاذبہ بھی کہا جاتا ہے. اور ان تمام غدد جاذبہ کا مرکزی مقام طحال یا سپلین مراد ہے. یعنی جب بھی لفظ مخاطی بولا جائے گا تو جسم کے سٹرکچر کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے مراد ہے مخاطی یا الحاقی خلیات یا کنیکٹو سیلز، نسیج مخاطی، مخاطی مفرد عضو یا کنیکٹو ٹشو، اینڈوکرائن گلینڈز، بے نالی غدود یا غدد جاذبہ، اور ان تمام غدد کا مرکزی مقام طحال یا سپلین. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مختصر انداز میں ہم یوں کہیں گے کہ مخاطی کا مطلب ہے مخاطی الحاقی خلیات، کنیکٹو سیلز، مخاطی نسیج، مخاطی مفرد عضو، کنیکٹو ٹشو، غدد جاذبہ یا بے نالی غدد، اینڈوکرائن گلینڈز، طحال یا سپلین. تو پیارے طلباء، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ مخاطی سے مراد مخاطی خلیات، الحاقی خلیات، مخاطی نسیج، مخاطی مفرد عضو، کنیکٹو ٹشو، غدد جاذبہ اور طحال مراد ہے. اب جب بھی لفظ مخاطی بولا جائے گا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.